السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے فرائیڈ چکن۔ KFC اسٹائل فرائیڈ چکن بنائیں گے آج ہم۔ اس کے لیے جو میں انگریڈینٹس لے رہی ہوں، یہاں میں چکن لے رہی ہوں لیگ پیس 4 عدد، 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ، گرم مسالہ پیسا ہوا 1 ٹیبل سپون، سویا ساس 2 ٹیبل سپون، سرکہ 2 ٹیبل سپون، ونیگر، نمک حسب ضرورت، سرخ مرچ 1/2 ٹیبل سپون، کالی مرچ 1/2 ٹیبل سپون، ہلدی 1/2 ٹیبل سپون۔ اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے ڈرم سٹک کے اوپر 2 بڑے بڑے کٹ لگا لیے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کٹ ضرور لگانے ہیں، اس سے ہم جو میرینیٹ کرنے کے لیے مسالہ لگائیں گے وہ بھی اچھی طرح اندر تک لگ جائے گا، اور دوسرا چکن بھی ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے گا۔ اس کو ہم میرینیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ایک خالی بول لیا میں نے یہاں پہ، اس میں میں ڈالوں گی سویا ساس، سرکہ، گرم مسالہ پیسا ہوا، اور باقی بھی جو مسالے ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ نمک، سرخ مرچ، کالی مرچ اور ہلدی وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے۔ اگر یہ آپ کا مکسچر تھوڑا گاڑھا ہوا یا اس طرح مکس نہ ہو رہا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا سرکہ اور شامل کر سکتے ہیں، تاکہ یہ اس طرح تھوڑا سا پتلا ہی ہو۔ یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے۔ اس میں ہم لیگ پیس رکھیں گے۔ اور اس مسالے کو اچھی طرح ہم اس کے اوپر لگا لیں گے۔ ہاتھ کے ساتھ ہم لگائیں گے تاکہ زیادہ اچھی طرح لگ سکے ان کو۔ بہت اچھی طرح ہم نے یہ سارا مسالہ ان کے اوپر لگا لینا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی طرح سارا مسالہ لگ چکا ہے۔ جو ہم نے کٹ لگائے تھے، یہ دیکھیں کٹس کے اندر تک مسالہ ہم نے لگا لیا ہے۔ اس طرح اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ اس کو ہم نے تقریباً 3 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے۔ اس سے زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، مگر اس سے کم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ پھر اس کا ذائقہ نہیں آئے گا، وہ آپ کو ٹیسٹ اس کا اچھا نہیں آئے گا۔ اس لیے کم از کم اتنی دیر ضرور رکھیں۔ 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، فریج سے نکال لیا میں نے اسے۔ آپ نے فریج میں رکھنا ہے اس کو میرینیٹ کر کے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ میرینیٹ ہوا ہے۔ یہاں میں میدا لے رہی ہوں، 2 کپ میدا لیا میں نے۔ اس میں 1/2 ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی، اور 1/2 ٹیبل سپون سرخ مرچ ایڈ کروں گی۔ اگر آپ کے پاس چکن مسالہ ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا، ورنہ آپ نمک اور کالی مرچ ہی ایڈ کر لیں۔ اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے۔ نمک اور سرخ مرچی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح مکس کر کے ہم اس میدے کے ساتھ کوٹنگ کریں گے اس کے اوپر۔
یہ دیکھیں اس طرح ہم نے، یہ آپ نے غور سے دیکھنا سارا طریقہ، سب سے مین طریقہ یہی ہے. اس طرح ہم نے میدے کی کوٹنگ کر لینی ہے اس کے اوپر. اور میں نے بول میں پانی رکھا ہوا ہے پاس. یہ دیکھیں اس پانی میں ہم اسے ڈپ کریں گے. صرف چند سیکنڈ کے لیے ہم نے اس میں پانی میں ڈپ کرنا ہے، زیادہ دیر ہم نے نہیں رکھنا پانی میں. اس کو نکال کے ہم دوبارہ اس کے اوپر میدے کے ساتھ کوٹنگ کریں گے. یہ آپ نے یہ چیز غور سے دیکھنی ہے. یہ دیکھیں اس طرح ہاتھ کے ساتھ دبا دبا کے ہم نے اس کے اوپر میدا لگانا ہے. اس طرح ہاتھ کے ساتھ دباتے جانا ہے ہم نے. اچھی طرح اس کو دباتے جائیں گے ہم. یہاں میں کوئی ویڈیو کٹ نہیں کر رہی اس وجہ سے کہ آپ کو اچھی طرح یہ طریقہ سمجھ آ جائے. اس طرح ہاتھ کے ساتھ ہم نے دباتے جانا ہے اس کو. اس سے یہ ہوگا بہت اچھے کرمز بن جائیں گے. لیگ پیس کے اوپر بہت اچھے کرمز بنیں گے. جب فرائی کریں گے تب بھی بہت اچھے بنیں گے. اس کو ایک دفعہ پھر ہم پانی میں ڈپ کریں گے. اور دوبارہ سے اس کے اوپر ہم میدے کی کوٹنگ کریں گے. اسی طرح ہم نے اس کو دبا دبا کے اس طرح اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ دبا دبا کے ہم نے اس کے اوپر میدا لگانا ہے. دبانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس کے اوپر بہت اچھے کرمز بن جائیں گے. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ دبانے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے طرح کرمز بن جاتے ہیں اوپر. اور جب فرائی کرتے ہیں تب بھی بہت اچھے کرمز بنے ہوتے ہیں اوپر. اسی طرح میں نے سارے لیگ پیس کو اسی طرح سیم یہی میتھڈ میدے کی کوٹنگ کر لی ہے. اس کو ہم فرائی کریں گے. اب ڈیپ فرائی کرنا ہے ہم نے. ایک پین میں نے آئل ڈال دیا اور آئل کو بہت تیز گرم کرنا ہے ہم نے. اچھی طرح جب تیز گرم ہو جائے پھر اس میں ہم نے ڈرم اسٹک ڈال دینا. جب ہم نے اس میں آئل میں ڈالنا تب ہماری چولہے کی آنچ تیز ہوگی. اور جو ہی ہم نے اپنا ڈرم اسٹک آئل میں ڈپ کر دینا ہے ہم نے چولہے کی آنچ زیرو کر دینی ہے. زیرو آنچ کا مطلب زیرو، بالکل دم والی آنچ کر دینی ہے. یہ دیکھیں اس کو تقریباً 14 سے 15 منٹ پکایا میں نے. 14 سے 15 منٹ ہو چکی ہیں بالکل دم والی آنچ پہ. اور یہ جلے گا بالکل بھی نہیں، اندر سے اچھی طرح پکے گا، اچھی طرح سے گل جائے گا اور یہ بالکل بھی جلے گا نہیں. آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل بھی جلا نہیں ہے. اس کو تقریباً 14 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے. اگر آپ کے چولہے کی آنچ بالکل زیرو ہے، بالکل دم والی ہے، تو یہ بالکل بھی نہیں جلیں گے. یہ دیکھیں یہ فرائی ہو چکا ہے. اس کو ہم نکال لیں گے. اس کے کرمز دیکھیں آپ کتنے اچھے کرمز بنے ہیں اوپر. یہاں میں نے ایک فرائی کر کے آپ کو دکھایا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. اب میں اس میں 2 ڈال دوں گی، 2 ڈرم اسٹک ڈالوں گی. اس کو بھی ہم سیم اسی طرح فرائی کر لیں گے. چولہے کی آنچ زیرو اور 15 منٹ کے لیے اس کو فرائی ہونے دیا میں نے. اور یہ دیکھیں بالکل بھی جلا نہیں، کلر بھی اس کا بہت خوبصورت ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست فرائیڈ چکن بنائیے. بہت ہی مزیدار فرائیڈ چکن تیار ہے. آپ بھی اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل دیسی پکوان وتھ زرش کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.